ناظرین، ایک دفعہ ریاست مدینہ کا بار بار اعلان کرنے والے وزیر اعظم صاحب کی طرف نظر تو دوڑائیے۔ حکومت بنے 5 ماہ گزرے تھے کہ ساہیوال کا سانحہ ہو گیا، جہاں پر ساہیوال میں دہشت گرد بچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے دہشت گرد کہہ کر ان کے والدین پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، ان کو تار تار کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ان دہشت گردوں سے برآمد کیا ہوتا ہے صرف اور صرف فیڈر، کتابیں اور چھوٹے بچوں کے چند ایک کپڑے۔ اس کے بعد 4 ماہ گزرنے کے بعد مقتول کے والد کو بلایا جاتا ہے، اس کے اہل خانہ کو بلایا جاتا ہے اور چیک دے دیا جاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے اتنی آخرکار دیر کیوں کر دی؟ مگر بار بار کہا جاتا ہے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ۔ دوسری جانب پولیس کسٹڈی میں ہی صلاح الدین بے قتل ہو جاتا ہے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے ریاست مدینہ میں؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں، اسی طرح کے اور بھی بہت سے متعدد واقعات ہمیں ریاست مدینہ کا اعلان کرنے والوں کے دور حکومت میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کا افسوسناک واقعہ مچھ میں پیش آیا، جہاں پر 11 شہادتیں ہو گئیں، 11 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے، مگر وزیر اعظم صاحب صرف ٹویٹر پر تسلیاں دیتے ہیں اور اپنے معاونین کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ معاونین بھی خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، وزیر داخلہ جاتے ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، اور وہاں پر مقتل سے آ رہی ہے صدا اے امیر شہر، مقتل سے آ رہی ہے صدا اے امیر شہر، اظہار غم نہ کر میرے قاتل تلاش کر۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، ایک دفعہ سے پھر مچھ واقعے سے میں کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ہاں ہاں، بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ مچھ کا ہوا ہے، یہ کانکنوں کی ہی صرف ہلاکت نہیں ہے، انہیں پکڑ کر آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ذبح کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ہزارہ برادری سے، مذہبی لحاظ سے اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، اور آج سے نہیں برسوں سے نشانہ بنتے آئے ہیں۔ اب اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے داعش نے، افغانستان میں بیٹھی ہوئی داعش نے۔ داعش کے دفاتر جو تھے وہ انڈیا میں کھلنے کا ایک بار اعلان ہوا تھا، اسے داعش بر صغیر کہا گیا تھا، القاعدہ بر صغیر یا داعش بر صغیر۔ جو لوگ طالبان میں اب ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے افغانستان میں، وہ ایک زمانے میں القاعدہ کا نام لیتے تھے، لیکن القاعدہ وہ تھے جو پختون نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے وہاں آپریٹ کر رہے تھے، جیسے اسامہ بن لادن۔ اور طالبان وہ تھے جو مقامی تھے۔ لیکن یہ داعش ایک ایسی تنظیم بنی ہے جس میں مقامی غیر مقامی کا کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہتے یہ ہیں کہ داعش کا مطلب تو یہی ہے نا کہ دولت اسلامیہ عراق و شام، ISIS جسے کہتے ہیں، عراق میں جنہوں نے خلافت قائم کی تھی۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں وہ دہشت گرد کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا وہ خارجیوں کی طرح خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ خوارج کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک طرح سے تشدد کے ذریعے سے آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خلافت پر کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین کو تو خیر وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا، ان کا امیر کون ہوگا۔ یہ حق کسی قبیلے کا، گروہ کا، کسی کا نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ اسلام کے پہلے ریپبلکن تھے، اور اپنی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے انہیں اسلام کے پہلے انارکسٹ بھی کہا گیا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ اب یہ داعش جو تنظیم ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ ابو بکر بغدادی جو تھے وہ انہوں نے کون سی خلافت قائم کی تھی؟ پوری دنیا سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ان کی طرف سے آئے، اور خاص طور پر یورپ میں جنگ لڑکیوں نے گویا اسلام کا ایک ایسا خواب حیولہ دیکھا کہ جہاد ہو رہا ہے، مجاہدین ہے، اور کنیزیں بنا لی گئی۔ یعنی کہ ایسے واقعات ہوئے کہ جن کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے یہ اسلام کی کیا انٹرپریٹیشن ہے۔ اب یہ اسلام کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، تفرقہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ تو کوئی بات ایسی نہیں جس کو، لیکن پاکستان کے لیے مسئلہ ہے۔ میں لمبی چوڑی بحث کرنے کی بجائے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مسئلہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ بڑی قربانیاں دے کر کیا ہے۔ ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے شہری مارے گئے، اور ہم نے جنگ لڑی باقاعدہ ان کے خلاف۔ بلوچستان میں بھی ان کے اڈے ہیں جن کے پیچھے میں نے کہا کہ داعش سب کانٹیننٹ ویسے بھی انڈین بیسڈ ہے، اور ویسے بھی اس کے پیچھے اب کہا جاتا ہے کہ را کا ہارٹ ہے جو افغانستان کے ذریعے سے آپریٹ کرتی ہے۔ آج کل ہم افغانستان کا نام نہیں لیں گے،
کہ ہمارے تعلقات ان سے بہتر ہو رہے ہیں نا، بہتر ہو رہے ہیں، ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ اپنا پرانا بیانیہ بدل دیں اور کوشش کریں، ہم کہیں کہ ہمارے پہلوؤں نے بڑی غلطیاں کی تھی، ہم کسی ملک کے معاملات پر دخل نہیں دیتے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں کی سرزمین استعمال کی جائے ہماری سلامتی اور سیکورٹی کے خلاف، بالکل اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ اور اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کر، اور دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آئیں تو پھر ہم بات کریں گے، بات بنے گی۔ اچھا، یہ مچ کے متاثرین سے ان کو یعنی کہ ان کا دھرنا ختم کروانے کے لیے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب گئے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ پہلے میں سنوا دوں ناظرین کو، جی تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ جی پلے کیجئے گا فرحان۔ آپ کیا فائدہ دیں گے؟ آنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائے یہاں کم از کم شعبہ کی لواحقین کو تسلیم تو ملے گی، اور ثبوت تو ملے گا، بالکل ان کے مطابق نہیں ہو رہا جس پر آپ لے آ رہے ہیں وہ سب پہلے بھی تو آ چکے ہیں، کوئی شعبہ کے لواحقین نے دیکھا اس ملاقات کو، یہ سب جانتے ہیں، یہ کوئٹہ کے باشندے یہاں باسی ہیں، یہ سب انہوں نے میڈیا میں دیکھا ہوا کہ کس طرح پرائم منسٹر صاحب باقی لواحقین سے ملے ہیں، یہ اس طرح نہیں ملنا چاہتے ہیں ان سے، وہ یہاں اسی اسٹیج پر عوام کے سامنے ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ آج جس طرح آج اصرار آپ لوگ دہنے پر کر رہے، کاش اپنے اداروں پہ اتنا اصرار کرتے کہ کیا بنا دہشت گردوں کا کیا ووٹ ڈالنے کے ہم اس طرح ہم نہیں چل رہے شاید میں کہہ رہا ہوں کہ ہم زلفی بخاری کا اپنے بیان سنا، بخاری صاحب کیا کہتے ہیں بیوقوفی کی انتہا کر دی ہے، مفادات، کوئی نہیں، فائدہ، کوئی ایسا بندہ ہے جو پوچھ رہے ہیں جی کہ ملک کو کیا فائدہ پہنچے گا، اچھا وہ آ جائے عمران کو کیا فائدہ پہنچے گا، کیوں؟ ابھی بیوقوفی کی انتہا ہے، یہ ہے معاون، یہ ہے معاون خصوصی۔ اچھا پرائم منسٹر نے بھی حد کر دیا، وزیر داخلہ تو گئے تھے، اب آپ نے وزیر اپنے دو بھیجے ہیں، وہ بھیجے ہیں آپ کے ٹرسٹڈ ہوں گے، دونوں کا تعلق اس مسلک سے ہے جس مسلک کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں گویا یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، میں نے 2 شیعہ بھیج دیے وہاں بات کرنے کے لیے، اس طرح نہیں ہوا کرتا، ان کو تو عقل بھی ہونی چاہیے نا بات کرنے والوں کو، بالکل۔ یہ ہم تو 100 بار کہتے ہیں کہ زلفی بخاری ہو، علی زیدی ہو، ان کو مت نہیں ہے، آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو مت نہیں ہے، یہ تو کوئی بیوقوفی، میں کہتا ہوں یہ ان کو بھیجتے ہیں، کبھی سعودی عرب، کبھی ایران، کبھی ادھر بھیجتے ہیں، یہ ہمارے تعلقات بہت سے ملکوں کے ساتھ خراب کریں گے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو مڈل ایسٹ میں ہمارا نیا ایک سچویشن ہے، اس میں بڑی تباہی پھیل سکتی ہے، قطر اور سعودی عرب کی دوستی ہو گئی ہے، ایران کے ساتھ جو جا کے ہم نے جو ہمارے تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح نارمل بھی نہیں ہوئے، وہ انحصار ہم چین پہ کر رہے ہیں کہ چین کی وہاں اس کے دوستی ہوگی تو شاید ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہم چاہتے کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، گاڑیاں ڈرائیو کرتے رہے، ہم ان کے جہاز لے کر امریکہ جاتے رہے، کیوں جاتے رہے، اور آج وہ اپنے پیسے مانگتے ہیں آپ سے، یہ سب یہ زلفی بخاریوں کا کام ہے۔ صحیح، ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار حامد خان المشرقی صاحب نے جی اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ جی السلام علیکم مشرقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سجاد ان میر کا صاحب، تعلق اس خانوادے سے ہے جو بہت ہی یعنی کہ گہری اور بصیرت کے ساتھ جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں کام کیا، ان سے پوچھ یہ جو واقعہ مچ میں ہوا ہے جی، جس میں کان کنوں کو قتل بلکہ ذبح کیا گیا ہے اور دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے اور ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، قربانیاں نہ بھی دی ہوتی تو خاص طور پہ بلوچستان کے ریفرنس میں یہ ہزارہ برادری کے ساتھ بڑا ظلم ہو، کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پہ؟ جی بہت شکریہ سجاد میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ ہزارہ برادری نے مطلب بہت قربانیاں دی ہیں، اور میں ان کے صبر اور سب سے بڑی بات یہ ان کے صبر اور استقلال کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے مطلب یہ جو اب جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس کے اندر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھارت کا جس طرح سے ہاتھ ہے اور جس طرح سے دوبارہ پاکستان میں جو بڑی محنتوں اور قربانیوں کے بعد امن حاصل ہوا تھا وہ دوبارہ سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سجاد میر صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار کو چاہیے کہ ان کے زخموں پر جو ہے وہ مرہم رکھا جائے، اور ان کو جو ہے جس طرح بھی ان کی تشفی ہوتی ہے، جس طرح بھی ان کی تسلی ہوتی ہے وہ کی جائے، اور اگر اتنے دن سے وہ اس مطالبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آنا چاہیے اور خود ان کو تسلی دینی چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آنا چاہیے۔ میں دیکھیے جام کمال جا چکے، زلفی بخاری جا چکے اور اپنا گورنر اسماعیل جا چکے، لیکن بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری
پاکستان کے اندر میں مطلب فرقہ بندی سے ہٹ کے ہر چیز سے ہٹ کے انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے وفاداری کی ہے. بلوچستان کے حالات جیسے بھی ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے, اور یہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے دشمن کو ہر حالت میں شکست دینی ہے اور انشاءاللہ شکست دیں گے. بالکل درست بات ہے. تو اب کیا, ایک تو وزیر اعظم کو جانا چاہیے, آپ نے بڑی درست بات کی. اپوزیشن بھی ٹویٹ کر رہی ہے, مریم نواز بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ لاشوں کو دفنا دیں, وہ اس صفاق آدمی سے توقع نہیں کریں کہ وہ خود تو کوئی نہیں, حزب اختلاف کا بھی کوئی نہیں گیا, اگرچہ عمران نے بڑی غلط روایت قائم کر دی کہ جب وہ حزب اختلاف میں تھے تو جا کے ایک طرح کی آگ ہی بھڑکاتے رہے. تو کیا کہ حزب اختلاف کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے اس میں کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل, آپ نے ٹھیک بات کہی. میں نے وہ ٹویٹ دیکھی اور میں نے یہی سوچا کہ جب اپنی باری ان کی حکومتوں کی ہوتی ہے تو یہ اس وقت اپنے اقتدار کے نشے میں جو ہے کسی اور طرح سے بات کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے مطلب استغفر اللہ, ہم کیسے اس طرح کے موقعوں پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اچھا تو ہوتا ہے کہ کوئی اپوزیشن سے جا کے اور پھر بات کرتا, جا تو کوئی رہا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا ہے جی کہ میں ضرور آؤں گا اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز اپنی جو جنازے ہیں وہ دفنا دیں. لیکن بات یہ کہ یا تو وزیر اعظم کوئی دن یا وقت بتا دیں تاکہ عوام کو بھی پتا ہو اور ان کو بھی تسلی ہو. اس طرح مبہم سی گفتگو کر کے ان کو تسلی دینا ممکن نہیں. اور مریم نواز ہو یا کوئی بھی اپوزیشن کا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ خدا را پاکستان کی اس مظلوم طبقے کے اوپر سیاست نہ کی جائے. یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کے ساتھ وفادار رہا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی بلکہ کلمہ حق کہا ہے. اور خدا جانتا ہے کہ میرا دل رو رہا ہے ان کے لیے. میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں, وہی آپ نے دیکھا کہ 6 بہنیں, 1 بیوہ اور 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ ایک گھر کا اکلوتا کفیل تھا. اس عورت لڑکی نے کہا کہ ہم اس بھائی کا جنازہ خود اٹھائیں گے, گھر میں کوئی مرد نہیں رہا. تو آپ سوچیں کہ دشمن ہمارے ساتھ کس شفافیت سے پیش آ رہا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فورم پہ اب کھل کر انڈیا کا نام لیں, کھل کر بھارت کا نام لیں اور دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں. کلبھوشن کی شکل میں ہم نے دنیا کو بتایا, ہم نے ڈوزیئر کی شکل میں بتایا, EU ڈس انفو لیب جو یورپی یونین کی رپورٹ ہے اس نے پوری دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اب بھارت کے خلاف پابندیوں کی طرف جائے, UNO کو بھی کہے, یورپی یونین سے بھی کہے, اور جو وہاں پر جو مرحومین ہیں ان کی ہر صورت تسلی ہونا ضروری ہے. ان کو جو ہمدردی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے عملی اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں. سجاد میر صاحب بہت درست کہا آپ نے جی, بہت شکریہ آپ کا جی. آپ نے اس پہ کچھ سمجھانے کی بھی ہمیں کوشش کی اور حکمرانوں کو بھی, اپوزیشن کو, سب کو سمجھانے کی کوشش کی. بہت شکریہ آپ کا. درست کہتے ہیں, یہ ہزارہ برادری جو ہے یہ ایوب خان کے بعد ہمارا دوسرا کمانڈر چیف جس نے 65 کی جنگ میں کمان کی تھی ہماری فوج کی, جنرل موسیٰ خان, اس کا تعلق اسی برادری سے تھا. پھر وہ بلوچستان کے گورنر بھی رہے. دیکھیں ہماری 65 کی جنگ میں لڑنے والا, کمان کرنے والا پاکستانی فوج کی وہ ہزارہ برادری کا بالکل. یہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے بالکل ایک برادری کو ٹارگٹ کر کے, یہ صرف یہی نہیں کہ آپ مسلک کی بنیاد پہ قتل کر رہے ہیں بلکہ ایک برادری کو ٹارگٹ, برادری کو اٹس ٹو مچ. یہ پاکستان کا چہرہ بس کرنے کے برابر ہے. اور پھر آپ زلفی بخاریوں کو کیا کریں آپ, یعنی کوئی بیان تو یہ دیکھیے اس طرح کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں, یہ ہمارے وزیر اعظم کو ہاتھ جوڑ کے ان سے عرض ہے کہ ان سے جان چھڑائیں, دوستیاں اپنی نبھائیں, کسی اور کام پہ لگائیں. اس کام پہ بھیجنا تھا انہیں. اچھا واحقین کے آپ کو کیا لگتا ہے مطالبات پورے ہوں گے؟ وزیر اعظم خان صاحب نہیں, وزیر اعظم کہتے کب آئے, کیسے آئے, کیوں آئے, کیا آئے وغیرہ, میں آ جاؤں گا, دفن کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. وزیر اعظم یہ مطالبہ نہیں ہے, لیکن یہ صورتحال یہ ہے کہ مطلب وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہی وزیر داخلہ کر لیں, کچھ اور کر لے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے موقعوں پھر آرمی چیف آ جاتے ہیں, پھر وہ تسلی دے دیتے ہیں. تو میرا خیال میں سیکورٹی ادارے بھی لگے ہوں گے کچھ نہ کچھ بات کو کور اپ کرنے کی. لیکن حکومت کے لیے ایک طرح کی گڈ ول حاصل کرنے کا اچھا موقع تھا. پوری دنیا پاکستان میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا, پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی زلفی بخاری اس کو مشورہ دے, کوئی زلفی بخاری ان کو مشورہ دے رہے ہو, ان کو علی زیدی کو دے رہے ہو, یہ لوگ بیٹھے مشورے الٹے سیدھے دے رہے. یہ کوئی ٹیم ہی نہیں ہے جو ڈلیور کر سکے اتنا نازک موقع اور ایسی سیاست
جس سے آپ گین بھی کر سکتے تھے وہ بھی نہیں اچھا آپ میر سے صاحب ہو پھر تو جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو دوسری بیرونی قوتیں ہیں جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں جیسا کہ مشرقی صاحب نے وہ بھی تو کہا ہمیشہ انوالو ہوتی ہے نا جی. وہ تو کچھ ان سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے. اب راز سے کیا شکوہ کریں گے؟ آپ افغانستان میں جو ایجنسیاں ہیں ان سے شکوہ کر سکتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں, تمہارے ملک میں تعلقات بہتر کر رہے ہیں, تمہیں طالبان کو, حکومت کو, طالبان کو اکٹھا بیٹھے مدد دے رہے ہیں جو آپ اور تم یہ کر رہے ہو ہمارے ساتھ. بالکل ان سے شکوہ کر سکتے ہیں, شکایت کر سکتے ہیں, مگر اپنوں کی بیوقوفی کا کیا علاج ہے ہمارا؟ یہ جو بھیجے تھے زلفی بخاری قسم کے, ان کا کیا تو علاج؟ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ ہیں ان کے پاس بھیجنے کے لیے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید نہیں وہ بھی تو خالی لوٹ آئے وہ نا. میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے پاس کیا دیکھتے. شیخ رشید عقلمند آدمی ہے, ان دیکھا کوئی آدمی نے کہا وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں واپس آ گئے. وزیر داخلہ وہ بھی ایسے ہی ہے, اس سے زیادہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ باتیں کرنا ہوگا ٹی وی پہ آ کے اور کہنا کہ مجھے اتنے لاکھ کروڑ لوگ سنتے ہیں, یا کہنا کہ میں 17 وزارتیں 14 وزارتیں جو ہے نا نپٹا چکا ہوں, یا یہ کہنا کہ میں پاکستان کا سینئر ترین پولیٹیشین ہوں, یا یہ کہنا کہ میرا اثر آڈینس جو ہے وہ ٹی وی کے لیے سب سے یہ کچھ. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے. جی جناب غلام مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ ہمارے جی بہت سینئر دوست ہیں, اور ان سے بڑی توقع ہوتی ہے کہ وہ بہت ایک طرح کی ایسی بات کرتے ہیں جو وہ. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. جنرل صاحب بس وہی جو واقعہ مچ میں بڑی مشکل سے ہم نے بلوچستان کے حالات پہ قابو پایا ہے. وہاں ایف سی بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیویز پتہ نہیں کچھ رول ادا کر رہی کہ نہیں کر رہی, پولیس کے پاس تو 10% ہے صرف. اور یہ واقعہ جو ہے جو آج ہوا ہے یہ تو یعنی کہ بار بار ہو رہا ہے. کیا اس کو کیسے کوئی علاج کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں, وجہ کوئی اس کی علاج کیا پوچھوں میں آپ سے؟ دیکھیے تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ٹپیکل اپنے پالیٹکس میں لے کے آ گئے ہیں. بہت بڑا حادثہ ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کی بہت بڑی ڈائمینشن ہے کہ پاکستان اس وقت فوکس میں ہے دنیا میں. اور چاہے فیڈ اپ کو لے لیں, چاہے ہمارے اکنامک کنڈیشن کو لے لیں, دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے. پاکستان سے ایک غلطی کی توقع کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو کہیں ایسے مقابلے بٹھا دیے پاکستان اٹھ کے کھڑا نہ ہو سکے. یہ تو ہماری بدقسمتی سے صورتحال ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سی پیک کا, آپ بھی جس کو مطلب ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, اس کا جس طریقے سے بلوچستان میں اس کے امپیکٹ ہو رہا ہے سی پیک کا, اور جس طریقے سے بلوچستان کے لوگ اس میں بینیفٹ ہوتے جا رہے ہیں, جس طریقے سے انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے سارا. دشمن کو یہ ہے کہ یہ اگر چل گیا اگر 2-4-5 سال تو بلوچستان مین اسٹریم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مین اسٹریم ہونے کے بعد بلوچستان کا مین اسٹریم ہو جاتا ہے تو بلوچستان الون کین فیڈ ناٹ اونلی پاکستان, دنیا کو کھا سکتا ہے. اور سی پیک کو اور گوادر کو آپ جانتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا, اس کو تو انہوں نے ختم کرنا ہے, اس کے لیے بڑی ایفرٹ وہ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے. لیکن جو چیز ہمیں مار جاتی ہے نا کہ ہم جہاں سے اس کا پوائنٹ آف اوریجن ہے ساری شرارت کا, وہاں پہ ہمارا امپیکٹ کوئی نہیں ہو رہا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اس سے کام چلتا نہیں ہے آج کی دنیا. ہمیں اپنے جو ہم نے اپنے ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کھولنے پڑیں گے. اب کسی کتنی دیر تک اپنے بچوں کا ہم اس طرح میت ان کو اٹھائیں گے. اور جس بہیمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا ہے, یہ بڑا ایک انتہائی مذہب طریقے سے کم نظر ظالمانہ طریقہ ہے. جی بالکل ظالمانہ طریقہ ہے. مطلب کون انسان ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے لوگوں کو مطلب ان کی گردنیں تن سے جدا کرتے. یہ تو بہیمانہ بھی اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں یہ جو ہماری اقلیت ہے, ہزارہ برادری ہے, اہل تشیع ہمارے بھائی, بہت پرامن لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, اور یہ تو غریب سے غریب ترین جو طبقہ اس کے لوگ ہیں جو ہمارے گھر بار چھوڑ کر وہاں پر بیٹھے. میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم ایوب خان کے بعد ہمارے دوسرے کمانڈنٹ چیف جن کی قیادت میں ہم نے جنگ لڑی 65 کی, جنرل موسیٰ, اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے. جی ویسے پاکستان میں آرم فورس میں لے لیں, ان کا بزنس میں لے لیں, ان کی ویسے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ناٹ فار بلوچستان میں, اوور آل پاکستان میں بڑی کنٹریبیوشن, بڑے اسپورٹس مین ہیں اس کے اچھے, باکسر بڑے اچھے ہیں, فٹ بالر بڑے اچھے ہیں ان کے. تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی پازیٹو برادری ہے, بڑا پازیٹو گروپ ہے یہ. اور اہل تشیع ٹھیک ہے, وہ ہم اس میں تو ہمارا پاکستان میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اس چیز پہ. لیکن جو ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے بنایا گیا ہے, ہماری حکومت شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائی. کیونکہ دیکھیے 4 دن ہو گئے ہیں, میت رکھ کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ غریب چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارے اس ملک کا چیف ایگزیکٹو سن لے آج دفعہ کر. 4 دن ہو گئے چیف ایگزیکٹو جا ہی نہیں رہا. اگر چیف ایگزیکٹو پہلے دن پہنچ جاتا تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ساری کا امپیکٹ بہت کم ہو جاتا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات.
جی جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے ہماری رہنمائی کی، بڑی ٹھیک بات ہے، نہیں جاتے پریزنٹ چلا جاتا، بالکل کوئی بات تھی، کوئی مطلب ہم مسئلے کو لٹکا رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ تکلیف دہ عمل ہے، اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. صحیح. سجاد میر صاحب ہمیں بریک پر جانا، جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ چاہیے. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب، قاضی حسین احمد صاحب کی برسی میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ صورتیں خدایا کس دیس بستیاں ہیں اب دیکھنے کو جن کے اکھیاں ترستی ہیں. مجھے تو ابھی وہ کل کی بات لگتی ہے، لیکن سنا ہے 8 سال پرانی ہو گئی ہے، جب میں اور شاید مجیب شامی، شاید نہیں یقینی طور پر، ہم جنازے میں شرکت کے لیے پشاور پہنچے تھے، اور سلمان غنی بھی ہمارے ساتھ تھے، نہیں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اور وہاں ایک جمع غفیر تھا، پاکستان کے لوگ نہیں تھے، افغانستان کے لوگ بھی امٹے چلے آ رہے تھے، اور پشاور کے باہر ہی جنازہ تھا ایک بڑے میدان میں. وہ ایک مقبول لیڈر تھے اپنے لوگوں میں بھی اور مخالفوں میں. انہوں نے 2 بار جماعت اسلامی کو کھڑا کیا، یعنی کہ جب شروع میں ہوا تو اس طرح کا تاثر تھا، پہلے خیر IGI بنائی، وہ زمانہ اور تھا، لیکن ایک زمانہ آیا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد نہ کریں. انہوں نے MMA بنا کے بتایا کہ جماعت اسلامی ایک قوت ہے اور اتحاد قائم کیا. جماعت اسلامی کی پہلی سیاست پر ایک طرح سے پروفیسر غفور احمد صاحب چھائے ہوئے تھے، جس طرح ہمارے ہاں آج کے لیاقت بلوچ ہیں، وہ اس وقت جو سیاسی امور تھے اس زمانے کے وہ دیکھا کرتے تھے. یہاں تک کا زمانہ تھا اور پارلیمانی امور جماعت اسلامی نے ان کے سپرد کیے تھے اور ان کی سیاست چلتی تھی. اور ویسے تو قاضی صاحب ان کو اپنا محسن و مربی کہتے تھے، سینئر تھے، لیکن اس کے بعد قاضی صاحب نے آ کے جس طریقے کے ساتھ ان کی مقبولیت پر بڑے کھل کے بات کرتے تھے. جس فکرہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کور کمانڈروں کو لوگ کروڑ کمانڈر کہتے ہیں، جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں اس زمانے میں بھی اتنی ہمت انہی میں سے تھی. انہوں نے عوامی رنگ دینے کی کوشش کی پوری تحریک کو، اور اس پہ لوگوں نے کوئی پہلے مذاق بھی اڑایا، لیکن پھر ان کو معلوم ہوا کہ مخالف بھی جو لوگ، یعنی کہ جو لوگ ان کے ساتھ، وہ بھی ان کی تعریف کرتے تھے. ایسے لوگ جو آج بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے کردار کے لحاظ سے شاید بڑے اور طرح کے لوگ ہوں گے، وہ بھی ان کے موت ہوا کرتے تھے. اور قاضی صاحب نے بہت سے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے استعمال بھی کیا اور لے کے آگے بڑھے بھی. بہت عوامی سے آدمی تھے، پہنچ جاتے تھے ہر آدمی کے پاس، جس کو شکایت پیدا ہوتی تھی اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے. اور پھر عالمی سطح پر انہوں نے جو اسلامی تحریکیں تھیں اس میں بڑا کام کیا. وہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں اور کسی بھی اسلامی تحریک کے درمیان میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. چھوٹی بات نہیں تھی. خیر صدام حسین کے پاس تو سارے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر گئے تھے، لیکن اور بھی افغانستان میں، آپ شاید ترکی، روس میں بھی ان کے اثرات جو ہے نظر آتے تھے. بہت انہوں نے تحریک اسلامی کو انٹرنیشنلائز کرنے میں بڑا کام کیا، اور مقامی طور پہ انہوں نے سیاست بھی ایسی کی کہ جماعت اسلامی کو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. اور میری ذاتی طور پہ بہت سی یادیں ان سے وابستہ ہیں. بہت سے معاملات پہ مجھے اپنی ان کے ساتھ گفتگویں، میٹنگز اور یاد ہے. اور جرأت مند آدمی تھے. ہمارے ایک ساتھی نے، صلاح الدین صاحب نے، اپنے پرچے میں ان کے خلاف کچھ لکھ دیا. انہوں نے سارے ہی ہم خیال لوگوں کی، جرنلسٹوں کی میٹنگ کھل کر دی. قاضی صاحب نے؟ ہاں قاضی صاحب نے، جس میں یہ بندہ بھی حاضر تھا، باقی لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا. اور کراچی سے ہم آئے تھے، اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ کیا کیا لوگ کہتے تھے یہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر رہے ہیں گویا. تو میرا موقع بھی اس وقت یہ تھا کہ جماعت اسلامی اگر کمیونسٹ پارٹی سے اتحاد کر سکتی ہے جمہوریت کی خاطر، اصولوں کی خاطر، تو پیپلز پارٹی کے اتحاد کرنے میں کیا حرج ہے. لیکن اس وقت ضیاء الحق کو بہت مجبوری تھی. وہ کہتے تھے اگر یہ اتحاد ہو گیا تو ہم مارے جائیں گے. تو میرا خیال بہرحال قاضی صاحب ایک بہت بھرپور زندگی گزار کے رخصت ہوئے. اللہ ان کی بخت. اچھا، یہ تو آپ نے سیاسی، جو نجی سطح پر بھی آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی، کیسے تھے یعنی کہ عام زندگی میں؟ نہیں، بہت کھرے آدمی تھے، صاف گو تھے، اور بڑی شفقت سے پیش آتے تھے. محبت کا ہوتا تھا ان کے ساتھ. کوئی مسئلہ کبھی اس طرح پیدا نہیں ہو جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ. ایک مجھے اور بات بھی یاد آئی کہ کل شاید جو دن گزر گیا ہے، کسی نے بتایا مجھے، شاید شامی صاحب نے کس نے ذکر کیا ہے اس کا، کہ ایئر مارشل اسد خان کا بھی وہ برسی ہے، 30 برسی.
ایئر مارشل سے میرے بہت ذاتی تعلقات تھے. میرا خیال میں پاکستان میں 2-2.5 سیاستدان اس زمانے میں میں کہا کرتا تھا ایسے ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں کہ صاف ستھرے کردار کے حوالے کے آنیسٹ ہیں. آنیسٹی کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں. شیر ابراز مزاری, پروفیسر غفور اور ایئر مارشل اسکر خان. سیاست میں ان کی اپروچ کچھ بھی ہو, کیسی بھی ہو, ایکسیپٹیبل ہو نہ ہو, لیکن وہ ایک وہ اگر وہ آ جاتے تو وہ بھی ایک کمال کا انقلاب ہوتا. لیکن شاید وہ کچھ ایسے اقدامات مثال کے طور پر کچھ کر گئے کہ وہ اس ضیاء الحق کے زمانے میں گویا وہ اس دور سے پیچھے رہ گئے. پی این اے کی تحریک میں تو وہ لیڈر تھے, صدر مفتی محمود تھے, لیڈر اصغر خان تھے. اور جب کراچی میں ان کا جو جلوس تھا میں نے ایسا جلوس نہیں دیکھا. ایک مطلب ایئرپورٹ سے لے کر کئی کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے. جب آپ اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل سے ان کے وہ جلوس میں پہنچے تھے, یہ جو تو یہ ہوا جو میں تو خود ایئرپورٹ پہنچا اور اس ٹرک میں شامل تھا جس میں باقی صحافیوں کو بھی عزت دیتا تھا کہ آپ یہ آ سکتا ہے, وہ آ سکتا ہے, گویا اس طرح تھا. لیکن جب ہمیں خبریں دینی تھی تو کیا کرتے, اترے, ٹرین ساتھ ہی لوکل ٹرین چل رہی تھی, اس وقت چلا کرتی تھی, اس پہ بیٹھے, سٹی سسٹم پہ آئے, وہاں سے پریس کلب پہنچے اور وہاں سے اپنے اپنے اخباروں میں رسائی حاصل کی اور خبریں پہنچائیں. اور رات کو 12 بجے جب ہم نے بنس روڈ پر ان کا تقریر سنی تو وہ اسی جوش و خروش سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سارے دریچے, سارے, میں اب کیا کہوں, وہ ایک عجیب سین تھا, عجیب منظر تھا. مقبولیت اپنے عروج پہ تھی لیکن وہ افسوس وہ اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچ سکے. وہ ہو سکتا ہے جمہوریت کی بقا کے لیے وہ جنگ بہت لڑتے رہے. ایکوریٹ آدمی تھے جی. انہوں نے آغاز کیا جب وہ سیاست کا مضامین لکھنا شروع کیے تھے غالباً, اور ان کے مضامین جو تھے غالباً وہ نسیم حجائی صاحب اس کو ڈرافٹ کرتے تھے, وہ بڑے پاپولر ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک صاف ستھرا شخص جو ہے وہ سیاست میں آ رہا ہے. اور انہوں نے آ کے یعنی کہ بھٹو صاحب جیل میں تھے, ان کی جگہ لے لی, لیکن انتخابی سیاست میں وہ کچھ کام نہ دکھا سکے. سازشوں کے بھی شکار رہے, اپنوں کی بھی, غیروں کی کیا کرنا ہے. بہرحال وہ بھی ایک ہماری تاریخ کا کردار ہے. صحیح ہے. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا جی. بڑا افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا تھا اسامہ ستی کا, جس کی تھوڑی سی پیش رفت اس پر بھی گفتگو کریں گے, جس پہ اسلام آباد کے جو آئی جی صاحب ہیں ان کو بدل دیا گیا ہے. اس پر گفتگو کریں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک ٹیک بریک. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب ہمیں جوائن کیا امیر العظیم صاحب نے جماعت اسلامی. جی ہم گفتگو کر رہے تھے قاضی حسین احمد صاحب کی, اور وہ امیر جماعت اسلامی ایک لمبا عرصہ رہے, پھر وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ بھی رہے, جہاں پر اب امیر العظیم صاحب ہیں. بالکل. السلام علیکم امیر العظیم صاحب. جی وعلیکم السلام. آج قاضی صاحب کی برسی پہ ہم ذکر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ, آپ ان کے بارے میں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. میں تو 5-7 منٹ کچھ گفتگو کر چکا ہوں, ان کی کچھ یادیں بھی بتا چکا ہوں, ان سے ملاقات, ان کے جنازے کا حال, ان کی قیادت, سیاست جیسی بھی تھی, جیسے بھی انہوں نے جماعت اسلامی کو گویا ایک سیاست کے میدان میں کس طرح فعال کی. کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟
دیکھیے قاضی صاحب نے جماعت کے حوالے سے بھی ایک بڑی جدوجہد کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جماعت کو دعوت اور تنظیم کے دائرے سے اٹھا کے ایک تحریک کے دائرے میں لے جانے کی اپنی پوری کوشش کی، اور اس عرصے کے دوران جو انہوں نے پاسبان بنائی اور اس کے بعد شباب ملی تک وہ پہنچے، اور کسانوں کی تنظیم اور لیبر کی تنظیم، اور پھر پورے ملک میں جو ہے وہ انہوں نے کاروان چلائے، دھرنے دیے، تو عوامی سطح پہ جماعت کو مقبول بنانے میں قاضی صاحب نے انتھک محنت کی، اور شروع میں قاضی صاحب کی ان سرگرمیوں سے کچھ لوگوں کو احساس ہوتا تھا کہ گویا وہ بس کسی اپنی ذات کے حوالے سے نمایاں ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہر آدمی سے اور ہر حکومت سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان سے باہر نکل کر انہوں نے جو انٹرنیشنل بھی مظلوموں کی، مسلم مظلوموں کی مدد شروع کی، جس میں افغانستان ہے، سینٹرل ایشیا ہے، بوسنیا ہے، اور عراق کے مسلمان اور شام کے مسلمان اور کشمیر خاص طور پہ، اس کے بعد پھر لوگوں کو یقین ہوا کہ نہیں، یہ تو اندر سے دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے انسان ہیں، تو تب پھر ان کی ایک شخصیت جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر گئی، اور لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ صرف کوئی اخبار کی کچھ خبروں کے لیے یا کوئی کالم سینٹی میٹر میں کچھ جگہ پانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ دل سے یہ سارا کچھ چاہ رہے ہیں، تو جس کا نتیجہ پھر نکلا کہ ہر آدمی نے جو جماعت اسلامی میں تھا یا نہیں تھا انہیں اپنا قریب محسوس کیا، اور آج بھی اسی وجہ سے ہر طبقہ فکر جو ہے وہ قاضی صاحب کو اپنا ایک ہمدرد تصور کرتے ہوئے ان کی یاد میں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ قاضی صاحب کا سب سے بڑا پہلو۔ بہت درست بات ہے جی، میں وقت میرے پاس بہت کم ہے، اور ورنہ میں آپ سے اور تفصیل سے بات کرتا، کئی سوال بھی کرتا، لیکن آپ نے بہت مختصر لفظوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ ان کی شخصیت کو بیان کیا۔ بہت شکریہ آپ کا امیر العظیم صاحب۔ دیکھیے یہ ان سے سننے کا فائدہ ہوا، بہت سی باتیں، پاسبان کا ذکر اور دوسری تنظیموں کو، شباب ملی کا، سارے یہ میں بیان نہیں کر سکا، حالانکہ اس میں میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، میری ان سے ڈسکشن بھی ہے، اور بہت کچھ ہے۔ وہ بہت فعال شخصیت ہے، اور یقینی طور پہ انہوں نے جماعت اسلامی کو صرف دعوت تک نہیں رکھا، بلکہ اس کو ایک تحریک بنانے میں کام کیا، اور یعنی کہ یہ نہیں کہ سیاسی جماعت بنانے میں، بلکہ ایک تحریک بنانے میں کام کیا۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اچھا سجاد میر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے اسلام آباد کی بات کی، شہر اقتدار کے آئی جی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اسامہ کا وہ جو کیس ہوتا ہے، دیکھیں اسامہ کا کیس جو ہے نا، ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے۔ پولیس جو ہے اس کی نااہلیت تو ثابت ہو گئی، یہ کیوں ہوا؟ یعنی کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ اب کہتے ہیں کہ جی گولیاں جو ہیں وہ ٹائروں پہ کیوں نہیں ماری، وہ آگے سے گولیاں کیوں نکلی ہیں، ادھر سے فائر بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا ہر ادارہ یہ کہہ رہا ہے، شیخ رشید کہتا ہے میں نے ناکے بند کر دیے یہاں، تو کیا اسلام آباد کی پولیس جو ہے ناکوں، وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کے پرس تک چیک کیے جاتے، بالکل۔ اچھا آپ نے بدل دیا تو کیا سارا کلچر بدل گیا ہے؟ اچھا اگر کہ آپ کو آتے اچانک ہی معلوم ہوا کہ یہاں کی پولیس یہ گڑبڑ کر رہی ہے، کہیں آپ وہ بیان تو نہیں دے رہے جو پی آئی اے کے پائلٹ کے بارے میں غلام سرور نے دیا تھا؟ دیکھیے آپ وہاں کی اسلام آباد کی پولیس کے بارے میں اگر آپ کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے کہ طریقے سے پتہ چلے کہ اس میں کیا خرابیاں تھی۔ کل ہمارے یہاں ذوالفقار چیمہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی بہت سی باتیں بتائی کہ تربیت میں کیا فقدان کیا ہوا ہے، اور کیا ہم ان کو نہیں بتا سکے۔ اب آپ اگر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے پتہ نہ چلے نا جی۔ یہ تو نہیں جس طرح آپ کوئٹے سے واپس آگے بے نیرو رام، اور میں پرائم منسٹر سے کہوں گا آپ جا کے اب کہہ دیا کہ میں حفیظ شیخ سے کہا ہے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تو پیسے ملتے ہی اگر پولیس ریفارمز ہو جاتی اور پولیس ٹھیک ہو جاتی تو بڑی بات تھی، بڑی بات۔ ویژن کے ساتھ کام کریں اس ملک میں۔ آپ مجھے یاد ہے مشرف کے آخری دنوں میں ہمارے لوگ دنیا بھر میں، میکسیکو تک گئے، شاید جاپان تک گئے ان کے پولیس سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اب ایسا سسٹم نافذ کیا جائے گا جو کسی آزاد ملک کے شانے جائے۔ پتہ نہیں کیا کوئی کہاں ہو گیا۔ وہ ایک کہتے تھے کہ ایک بنے گا ایک کنٹرولنگ اتھارٹی یا مانیٹرنگ اتھارٹی، پر کچھ بھی نہیں بنا۔ تو اب آپ اگر کچھ اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں، اس معصوم کی جو جان گئی ہے، اس کے پیرنٹس جو ہیں، اس کے باپ جو ہے،
وہ بالکل مطمئن نہیں ہے آپ کی کارکردگی سے. اس کے لیے آپ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کریں گے وہ تو الگ بات ہے, لیکن پولیس کی ریفارمز کے لیے کہ ایسے واقعات نہ ہو, اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے, کیا وہ تو معلوم ہونا چاہیے, سامنے آنا چاہیے. تو پھر وہ ریفارمز کدھر گئیں, وہ سب کچھ وہ ٹریننگ سیشن اب جیسے کہ کچھ کل نہیں, بھی وہ ذوالفقار صاحب بھی بتا رہے شیخ تھے. رشید صاحب جس طرح ریلوے کو تباہ کیا کہ یہ ایسی طرح تباہ تو نہیں کر دیں گے. یہ کوئی نقشہ, اگر کوئی نقشہ ہے تو یہ پہلے کا بنا ہوگا. ہمارے ہاں اسٹیٹ ابھی اس طرح کی ہے کہ حکومتیں بھی بدل جائیں تو اندر سے جو ایک کام ہوتا رہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے, ریفارمز کے لیے کام کیا جاتا رہا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے صحیح کیے ہوئے کام کو پک کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل, اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری پولیس اسلام آباد کی جو تھی ناکوں پہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی, عورتوں کے لڑکیوں کے پرس چیک کرتی تھی اور اس طرح کی باتیں کرتی تھی, تو میرا خیال میں کوئی آپ کو نقشہ بنانا پڑے گا, کوئی طے کرنے پڑیں گے, ایس او پیز کہہ لیجیے کچھ. اچھا, میں نے اپنے تعارف میں نا یعنی کہ جب پروگرام سٹارٹ کیا اس میں 2-3 چیزیں میرے ساتھ, ایک ساہیوال کا کیس تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, صلاح الدین کا تھا پولیس صلاح الدین کا کیس, سائبر کیس ڈیفرنٹ ہے. اچھا, وہ دہشت گرد کی پولیس نے مارا ہے, ہاں, مچ کا اور ہے, مشکا اور ہے, اور یہ جو ان کو ہم یعنی کہ کر نہیں سکتے. یہ جو ہوتا ہے نا, کراچی میں واقعہ ہوا تھا, ایک لڑکی اور لڑکا پارک میں تو وہ سارا مار دیا, یہاں ہوتا ہے فوج میں ہو گیا تھا واقعہ ٹنڈو بہاول کا, میں کوٹ کیا. وہ تو آپ نے مثال دیتے ہیں, اکثر آپ مثال کوٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا فوج نے سویلین کو پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے کی باقاعدہ. بالکل, اب پتہ نہیں اس معاملے میں کوئی ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے, وہ 4 بندے تو اس طرح آئے تھے کورٹ میں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اب عدالت بھی اس پہ بہت سخت غصے میں ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی کوئی بہتری کی جائے, لیکن غصہ اور یہ ساری اپنی جگہ پہ, اصل بات یہ ہے کہ کیسے کیا جائے یہ بندوبست کہ آئندہ سے ایسے واقعات کی رپیٹ نہ کیا جائے. وہ کیس بنا دیں گے کوئی نہ کوئی, کہہ دیں گے کہ ان کے پاس. اچھا چلے میں اسی موضوع پہ ایک آخری آپ سے چیز لینا چاہوں, کیا حکومت کے لیے یہ ٹیسٹ کیس اس سے پاس ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو, جس طرح کے ان کے بیانات آ رہے ہیں, جس طرح کی اب پیش رفت ہو رہی ہے ان میں؟ ابھی تو مجھے نظر نہیں آتا. ایک آئی جی 5 تو پنجاب میں بدل دیے ہیں, 4-5 وہاں بدل دیے ہیں. تبدیلی تو نظر آ رہی ہے, آئی جی بدلنے سے کوئی تبدیلیاں تو نظر آ رہی ہیں. اب وزیر داخلہ بھی بدل دیا آپ نے, اور پتہ نہیں اس میں کیا امپروومنٹ آئی ہے. مجزری کا شیخ رشید صاحب ہمارے بڑے پرانے, ان سے نیاز بندی ہے, وہ طالب علم تھے, ہم سے 2-3 سال جونیئر تھے, لیکن یہ اور جاوید ہاشمی ہمارے لیے ایک طرح کا اسٹوڈنٹ لیڈروں کا ایک آگے بڑھنے والے لوگ تھے. خیرت مند سن, ہم بھی 2 بھائی تھے, وہ جو حاکم ہوئے ہم جو رسوا ہوئے, وہ ادھر لالو گوہر میں تلتے رہے, ہم ادھر لالو گوہر میں گلتے رہے. اپنی انداز ہے, اپنا طریقہ سیاست کا, اس میں کامیاب ہے. باقی وزیر داخلہ کے طور پر وہ کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے, یہ ان کے کیریئر کی معراج ہے. اگر اس پہ اچھا, ویسے آپ نے نوٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرین حادثات بھی ان کے دور میں ہوئے, حادثہ ٹرین حادثہ چھوڑ دیں, وہ شیخ رشید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے زیادہ. مسئلہ صرف یہی ہے کہ اگر یہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہے, اسلام آباد کے واقعے پہ رہے تو میرے خیال میں یہ واقعہ کوئی اس طرح کا پہلی بار نہیں ہوا. ہمیں اپنے پولیس کی ہر طرح سے ریفارم کرنا پڑے گی, مجبور ہم کرنے کی. ریاست ہوتی کیا ہے, ساورنٹی ہے کیا, پولیس کا نام ہے اور کیا نام ہے. اگر پولیس ہی نہیں ہے تو کیا ساورنٹی ہے. ہمیں جوائن کیا جی رانا مقبول صاحب نے, جو کہ سابق آئی جی رہ چکے ہیں. بالکل, ہمارے سندھ کے بھی, اور بہت ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی سر, السلام علیکم, کیا حال ہے امیر صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. بس یہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسلام آباد میں جو کچھ واقعہ ہوا ہے اس میں پولیس ریفارمز کا ذکر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں, کر رہے ہیں, ناکے بند کر دیے, اور اب وہ پرس چیک کیا کرتے تھے, اب ہم پتہ نہیں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے. اب کیا آپ کیا کہیں گے, کیا اس کو سارا کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاست کی نظر ہو جائے گا یا کچھ کر سکیں گے ہم؟ دیکھیں جی, سیاست کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی دھکے سے سیاسی بندہ گھس جائے وہ الگ بات ہے. بیسیکلی یہ تو کمانڈ کا معاملہ ہے, جو کہ انسپیکٹر جنرل پولیس کی کمانڈ ہے, اور اسی کی ذمہ داری ہے اورینٹیشن, ٹریننگ, ویلفیئر اور اپوائنٹمنٹ, پوسٹنگ, ٹرانسفر. یہ کسی سیاسی بندے کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ویسے ہی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہر بندہ ہر معاملے میں, ہر سیاستدان جو بیان دینا شروع کر دیتا ہے. بیسیکلی جو ہے, جو آپ نے فرمایا ہے, اس کو فوری طور پہ, کل ہماری میٹنگ میں بھی آئے ہوئے تھے ان کے سینئر افسران, میں نے ان سے پوچھا کہ اگر دوبارہ ایک واقعہ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے ان کو اپنی طرف سے تھوڑا سجیسٹ کیا کہ
बेसिकली आप इसकी ब्रीफिंग का जो मैकेनिज्म है ना लॉ के मुताबिक उसके ऊपर अमल करें। हमारे रूल्स में है कि अगर हमने किसी को गन देनी है तो उसको ब्रीफ करना है और ब्रीफ करके उससे पूछना है कि वो समझ गया है, और उसके बाद जो उसको देने हैं गोलियां या उसका स्कैबर्ड देनी है, वेपन देना है, उसको टेस्ट करना है और फिर उसकी रपट लिखनी है और रपट के उस बंदे पे साइन कराने हैं जो लेके जाता है। ये इसका प्रोसीजर है। अब ये ट्रिगर हैप्पी नौजवान जो हैं वो उनको दे दी जाती हैं और वो जिस तरह मर्जी आए करते हैं और बड़े नेग्लिजेंटली वो करते हैं। अगली बात यह है कि लॉ के मुताबिक वेपन का ऑपरेशन जो है ये सीनियर ऑफिसर की सुपरविजन में होता है जी, तो उस लॉ की परवाह नहीं की जाती है। इस वजह से ये इस तरह के मिस एक्ट हो जाते हैं। इसके लिए बुनियादी चीज जो है वो उनकी ट्रेनिंग है, बाकी उनका साइकोलॉजिकल क्या है, उनके मसाइल क्या हैं, क्या खाना उनको टाइम पे मिल रहा है, सोने के लिए जगह है, सैलरी टाइम पे मिलती है या क्लर्क उसकी काट लेते हैं, उसके रहने के लिए घर है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, उसकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है, उसकी माँ बीमार हो जाए तो कोई पुलिस का अफसर पूछता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है, वो जख्मी हो जाए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सारी चीजें पुलिस जवान के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए ये सारे का सारा एक पैकेज है जिसके ऊपर एक्सक्लूसिवली पुलिस ने अमल करना है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक बात। अब उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चेंज कर दिया है, चलो देखते हैं वो क्या कर सकता है। चेंज करने से चीजें बेहतर नहीं ना होंगी कि आप अफसर चेंज करते रहें। माहौल को चेंज करें और उसके लिए एक फोकस हो। यानी मसलन आपके पास पुलिस के अदारे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे मतलब पुलिस रिसर्च सेंटर है, पुलिस नेशनल पुलिस एकेडमी है, उनके साथ एक पूरा लंबा चौड़ा डिस्कोर्स होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और वो जो जवान काम कर रहे हैं उनका रिटन और ओरल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये सारी चीजों पर फोकस करेंगे ये तो मामला बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत दर्दनाक है जी। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मुख्तसर लफ्जों में बहुत तफसील के साथ इस बात को बयान किया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत एक सीधी बात की हो, कमान का मसला है, आपकी कमान कंट्रोल जो है वो अगर टाइट है, तरीके का है, आपने तरबियत भी ठीक की है, उनकी ब्रीफिंग भी ठीक की है, आपने अपने सारे निजाम को मॉनिटर भी ठीक कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएगी। सही, वो हम कर नहीं पाते और फिर सियासत पे नजर कर देते हैं। अच्छा, वक्त थोड़ा सा शॉर्ट है, मैंने अगली स्टोरी की जानब जाना बिल्कुल मुख्तसर हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू ना। पाकिस्तान की स्टील मिल के हवाले से उसकी बहाली के लिए कोरियन कंपनी है, उसने दिलचस्पी का इजहार किया। कैसे देखते हैं? इससे पहले तो आप रशिया की भी हमें बातें बताते रहते हैं कि रूस ने, क्या कहते हैं इस? देखें साहब, ये जो हुकूमत प्लान बना रही है अभी तक तो बिल्कुल एक क्लियर सी बात नहीं है। ये स्टील मिल के मुलाजमों को फारग कर रही है और फिर जो नई पार्टी आएगी उसके कहेंगे कि जीरो से शुरू करो। वो उन लोगों को बराबर रखना चाहें रख लें, उनमें से फारग जो होना है, यानी जो एक तरह की एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम पैदा होना वो तो हो गया है बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि आप कहते हो कोरियन कंपनी है और हम यहाँ बहुत से कारखाने लगाना चाहते हैं, सनतें लगाना चाहते हैं, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने फंडा डाला हुआ कि जमीन हमें वापस करो। वो रियल स्टेट पे लगे रहते हैं अपने प्लाजे खड़े करने में। अजीब गरीब सिंध गवर्नमेंट का ही मामला है। और इन्होंने कहा कि ये इस जमीन पे जितने भी है, बहुत बड़ा एक स्टेट है, मैं तो फिरा हूँ, पता नहीं कितने 100 मील लंबी तो उसकी रेलवे लाइन है और सड़कें हैं। वो आप वहाँ 22 डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए जगह मखसूस की गई थी जो एक भी नहीं लगी। अब मेरा ख्याल चाहते हैं सारे इलाके को एक सनती जोन बनाकर और जो स्टील से कंसर्न हो वो सनतें लगा दी जाएं ताकि ये इलाका भी तरक्की करे, लोगों को नौकरी भी मिले। और अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, करें तो सही ना, करते तो है नहीं हम लोग बातें करते हैं। अभी तो हम फारग करने की बातें कर रहे हैं, फारग हो जाएंगे। पीआई का भी हमने ये कहना, वो कहना गुलाम सरवर कि अगले साल पीआई चल जाएगी। क्या चल जाएगी भाई? गधा बना रखा तुमने, सारे पायलट ग्राउंड करा दिए हमारे, इंटरनेशनली हमारी एयरलाइन की एस्टेसी करा दी। यही स्टील मिल का हाल है, हमने खुद तबाह की है इसको। और ये बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट था, इसको आप कैसे रिवाइव करना है, ये जो भी सुबह बनाया जाए हम उसके साथ हैं, लेकिन करो, कुछ ना कुछ करो। क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे साहब? क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि बस वो नया साल भी बहुत सी मुश्किलें लेकर आया जी। अभी हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं जो पहले थे, उस पर तो अभी आज बात भी नहीं की, जो मईशत का चक्कर है, लेकिन बहुत मसाइल है हमारे यहाँ। अब टेररिज्म की भी सर उठा रहा है जिसको हमने दबाना है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।